السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی میرٹس آف پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. صدارتی جو نظام ہے، طرز حکومت ہے، اس کی خامیاں کون کون سی ہیں. آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. تھوڑا سا ریکال کروا دوں آپ کو کہ صدارتی طرز حکومت کس قسم کا طرز حکومت ہوتا ہے. بچوں، ایسا طرز حکومت جس میں ایک ہی شخصیت ہے، سربراہ مملکت کے اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں، سربراہ حکومت کے. جبکہ اگر پارلیمانی نظام کو دیکھا جائے تو جو الگ الگ اختیارات آپ کو برائے نام اور حقیقی انداز سے وہاں نظر آتے ہیں، یہاں ایک ہی شخصیت ہے جو ان تمام اختیارات کا مرکز ہے، محور ہے. تمام اختیارات کو وہی شخصیت استعمال کر رہی ہے. طاقتور عہدہ ہے. پھر صدارتی طرز حکومت بچوں ایسی حکومت جس میں صدر جو ہے یہ انتظامیہ کا سربراہ ہے اور بڑے مؤثر انداز سے اپنا کردار ادا کرتا ہے. سیاسی اور مرکزی عہدیدار ہوتا ہے. مقننہ کی مداخلت سے آزاد ہوتا ہے. اپنے فیصلے خود کرنے کا مجاز ہوتا ہے. عوامی نمائندہ براہ راست انتخاب کے ذریعے سے لوگ منتخب کرتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اپنے کام یا کارکردگی کے حوالے سے جواب دہ ہوتا ہے. تو بچے ایسے طرز حکومت جس میں فرد واحد آپ کہہ لیں جو تمام اختیارات کو، انتظامی اختیارات کو استعمال کر رہا ہے. یہاں پہ فرد واحد صرف انتظامی اختیارات کو استعمال کر رہا ہے، مقننہ الگ ہے اور عدلیہ الگ ہے. تو صدر اور اس کی انتظامیہ کا تعلق جو ہے وہ مقننہ یا پارلیمنٹ سے نہیں ہوتا. تو ہم آغاز کرتے ہیں اس کی خامیوں کا. سب سے پہلے ہمیں اس نظام کے اندر صدر کی اہمیت نظر آتی ہے. صدارتی طرز حکومت کی یہ خامی ہے کہ اس میں علیحدگی اختیارات کی بدولت، امریکہ کے اندر یہ نظام ہے تو علیحدگی اختیارات کی بدولت جو ہے وہ مقننہ الگ ہے، انتظامیہ الگ ہے، عدلیہ الگ ہے. تو صدر اور اس کی کابینہ کے جو اراکین ہیں بچے وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہوتے. پارلیمنٹ میں جاتے نہیں، وہاں بیٹھتے نہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں، وہ ان سے جواب طلب کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے. تو عام طور پہ پارلیمانی نظام کے اندر جو پارلیمنٹ کی جواب دہی کی خوف سے وزراء کی کارکردگی اچھی نظر آتی ہے، وہ یہاں ہمیں سلسلہ نظر نہیں آتا ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر عہدہ صدارت پر کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جو نااہل ہے اور وہ کسی معاملے میں عوامی خواہشات اور ضروریات کو سمجھ نہیں پا رہا، ملک کی ضروریات کو سمجھ نہیں پا رہا اور من مانی کر رہا ہے، تو ایسے میں پارلیمنٹ اور مقننہ دونوں بے بس ہیں. صدر جو ہے وہ پورے ملک پہ آمریت قائم کر لیتا ہے، تمام اختیارات کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں دنیا میں کہ جب صدر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا شروع کیا تو قریب قریب آمریت ہو گئی. تو بہت بار امریکہ میں بھی ایسا ہوا کہ امریکی عوام اور کانگریس جو ہیں وہ صدر کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو بچوں چونکہ اس نظام میں وسیع اختیارات کا جو حامل ہے، مرکز ہے، وہ صدر ہے، اور پھر وہ اپنے کسی کام کے حوالے سے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم بات کہ اس کی جو عہدے کی میعاد مقرر ہے اس سے قبل اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اور خاص طور پر اگر وہ دوسری بار صدر منتخب ہو کر آ رہا ہے تو پھر اب وہ زیادہ آزاد ہو گیا. ایسے میں خطرہ ہوتا ہے کہ آمرانہ طور پہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے من مانی کرنے لگے گا. تو اس نظام کے اندر ہمیں صدر کی آمریت نظر آتی ہے کہ جس ایک شخص کی ذات میں تمام انتظامی اختیارات مرتکز ہیں، اور پھر وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے، کوئی جواب دہی بھی نہیں ہے، عوام کے سامنے صرف جواب دہی ہے ایک، اور پھر جو ہے وہ اس کی عہدے کی میعاد بھی جو ہے وہ مقرر ہے، اس سے قبل سوائے مواخذہ کرنے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. تو صدر جو ہے وہ آمرانہ انداز سے اختیارات جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. صدر کی آمریت نظر آتی ہے. پھر دوسرے نمبر پر بددیانتی کا خطرہ بھی ہوتا ہے. صدارتی طرز حکومت میں بددیانتی کے خطرات جو ہیں یہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. کس طرح سے کہ مقننہ جس کا کام ہے قانون بنانا، انتظامیہ جس کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا. مقننہ انتظامیہ کی جو انتظامیہ کے تیار کردہ جو منصوبے ہیں، جو پلاننگز ہیں، جو پالیسیاں ہیں، جو تقرریاں ہیں، جو کیے گئے معاہدات ہیں، ان کی منظوری دیتی ہے، لیکن براہ راست کی نگرانی نہیں کرتی اور نہ ہی وہ انتظامیہ پہ کسی قسم کا دباؤ ڈال سکتی ہے. تو ایسے میں انتظامیہ کو جو سربراہ ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے، مختلف مدوں سے، مختلف فنڈز کو نکلوا کے خرچ کرنے کا مکمل طور پہ مجاز ہوتا ہے. تو جب وہ ایسا کرنے کا مجاز ہے تو وہ اور اس کے جو حمایتی ہیں وہ مالیات میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، بددیانتی کر سکتے ہیں، اور ان کو چیک کرنے کا کوئی
سسٹم نہیں ہے۔ پھر یہ غیر ذمہ دار طرز حکومت بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ علیحدگی اختیارات کی وجہ سے صدر اور مقننہ میں علیحدگی ہوتی ہے، یعنی انتظامیہ الگ مقننہ الگ۔ تو جب کوئی قانون یا انتظامی پالیسی جس میں مقننہ جو ہے وہ صدر کے ساتھ شریک تھی ناکام ہو گئی، یعنی دو اداروں نے مل کر ایک کام کیا، صلاح و مشورے سے کیا یا کسی پریشر کی وجہ سے کیا اور وہ ناکام ہو گیا، وہ چل نہیں سکی، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر نہ صدر قبول کر رہا ہوتا ہے جو انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، نہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو قبول کر پا رہی ہوتی ہے۔ جو پارلیمنٹ ہے وہ صدر پر الزام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو صدر ہے وہ پارلیمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں ایک تو وہ پالیسی، وہ قانون صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرتا، ذمہ داری کا تعین نہیں ہو پاتا، تو یہ غیر ذمہ دار طرز حکومت ہے۔ پھر نااہل طرز حکومت بھی ہے ایک طرح سے، کہ اس کے اندر صدر کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی کابینہ کے وزراء کا تقرر کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں، پورا ملک ہے اس کے سامنے، جس کو چاہے اپنی کابینہ میں لے سکتا ہے۔ تو صدر ایسے افراد کا تقرر کر سکتا ہے جو نااہل ہوں، لیکن صدر چونکہ اگر صدر کسی کو نوازنا چاہتا ہے اور وہ کسی ایسے شخص کو جو نااہل ہے اپنی انتظامیہ میں وزیر کے عہدے پہ بٹھا دیتا ہے، وزیر بنا دیتا ہے، تو پھر وہ جو شخص ہے اس کی جو محدود سوچ ہے، اس کے جو محدود مفادات ہیں، پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں پوری قوم کی ترقی اور استحکام جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ غلط فیصلہ جو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، کیونکہ تقسیم اختیارات کے تحت مقننہ الگ ہے، انتظامیہ الگ ہے۔ پھر ہمیں قانون سازی میں رہنمائی کا فقدان نظر آتا ہے، بچوں آپ چاہیں تو اس کو مقننہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی کا فقدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پارلیمانی نظام میں ہمیں ہم آہنگی اور اس کے ثمرات نظر آتے ہیں، یہاں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ ایک بار پھر علیحدگی اختیارات کے تحت دو ادارے جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کرتی ہے، اس میں صدر یا اس کے وزراء کو نمائندگی نہیں دی جاتی، نہ وہ مقننہ کے اجلاسوں میں آتے ہیں اور نہ ہی وہاں شریک ہوتے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام میں جو انتظامیہ کے وزراء ہیں اور وزیر اعظم ہے وہ مقننہ کے اجلاس میں آتے بھی ہیں اور قانون سازی کے حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملک کے امن و امان کو، نظم و نسق کو چلاتے ہوئے، وہ جہاں محسوس کرتے ہیں جس طرح کی قانون سازی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ اس طرح کے مسودات پیش کرتے ہیں، پھر ان پہ قانون بھی بنوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پہ اگر کوئی قانون انتظامیہ چاہ رہی ہے، صدر چاہ رہا ہے، تو صدر جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے یا مختلف بیانات کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے، پھر میڈیا کے ذریعے سے، اور پھر رائے عامہ کے پریشر کے تحت جو ہے وہ مقننہ کے اراکین از خود محسوس کرتے ہوئے اس طرح کے مسودات جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں، وہ قانون بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مسودات جو صدر یا انتظامیہ کے اصرار پر یا میڈیا اور رائے عامہ کے پریشر پر وہ پیش کیے گئے، پھر ان کو قانون بنائے گئے، لیکن وہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کی انتظامیہ چاہتی ہے، تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس سے اور بھی کئی طرح کے مسائل جو ہیں وہ بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ انتظامیہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی تو وہ صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر پاتی، بدلتی ہوئی ضروریات اور تقاضوں کو قانون کا حصہ نہیں بنا پاتی، تو پارلیمانی نظام میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کروا سکتی ہے، کرنے کے پوزیشن میں ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ سیاسی شعور میں کمی، صدارتی نظام میں جو سیاسی سرگرمیاں یہ بڑے محدود پیمانے پہ ہوتی ہیں، کیونکہ صدر جو ہے وہ پورے ملک کو چلانے کا ذمہ دار ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سرگرمیاں ہیں، ہمیں صدارتی نظام میں وہ صرف صدارتی انتخابات کے دنوں میں، صدارتی انتخاب کے موقع پر دیکھنے میں آتی ہیں، یعنی انتخابی تیزی ہے جب، تو پھر ہمیں پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نظر آئیں گے، ادروائز نہیں نظر آئیں گے۔ اس کی واضح مثال جو ہے وہ امریکہ کی پیش کی جاتی ہے، پھر ایران بھی اس کی واضح مثال ہے کہ پورے انتخابی عمل میں صدارتی امیدوار ہی پوری جو ہے مہم کا مرکز ہے، محور ہے، اور انتخابات کے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے، ملک میں سیاسی سرگرمیاں صرف اخبارات تک محدود رہ جاتی ہیں، میڈیا تک محدود رہ جاتی ہیں، صرف وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے،
اور عوام بھی چونکہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے پھر ان کا جو ہے وہ سیاسی شعور بھی اس طرح سے فروغ نہیں پاتا جس طرح سے پارلیمانی نظام میں پاتا ہے۔ پھر ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ کابینہ کی حیثیت، تو صدارتی جو طرز حکومت ہے اس پر ایک اعتراض کابینہ کی حیثیت کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ نظام جو ہے اس میں فرد واحد کی انتظامیہ ہوتی ہے۔ صدر جو ہے وہ صدارتی کابینہ تشکیل دیتا ہے اور کچھ وزراء کو مختلف انتظامی امور جو ہیں فرائض جو ہیں وہ سپرد کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام وزراء کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمام فیصلے کرنے کا اختیار صدر کو حاصل ہے۔ کابینہ کے اراکین کسی معاملے میں اگر صدر کو مشورہ بھی دیں، مشورہ وہ ضرور دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ صدر ان کے مشورے پہ عمل کرے، وہ پابندی نہیں ہے، تو پھر ساتھ میں صدر جب چاہے ان کو فارغ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنے عہدوں پر صرف صدر کی خوشنودی تک فائز رہ سکتے ہیں، صدر جب چاہے ان کو برطرف کرے اور ان کی جگہ پہ نئے وزیر کو مقرر کرے۔ تو اس طرح سے کابینہ اور وزراء کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تمام جو نظام ہے انتظامیہ کا وہ فرد واحد کے گرد گھوم رہا ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور وہ اپنی مرضی سے حتمی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے اور وہ ایسا کرتا ہے۔ پھر حزب اختلاف کی عدم موجودگی ہمیں نہ ہونے کے برابر ہمیں حزب اختلاف یہاں نظر آ رہی ہے۔ پارلیمانی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت کرتی ہے اور دوسری جو پارٹیز ہیں جن کے پاس اکثریت نہیں ہوتی، اقلیت ہوتی ہے، وہ اپوزیشن کا کردار نبھاتی ہیں۔ انتظامیہ وہاں پر ہمیں ایک طرف حکومت نظر آتی ہے اور دوسری طرف اپوزیشن نظر آتی ہے، اور اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ وہ حکومت کے کام کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے، حکومتی جو کارکردگی عوام کو اس سے آگاہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن صدارتی طرز حکومت میں نگرانی جو ہے کرنے والا کوئی گروہ موجود ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ انفرادی طور پہ تنقید کر رہا ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کو زیادہ خاطر خواہ اہمیت ہی نہیں دیتی ہے۔ تو حکومتی کارکردگی جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتی، تو حزب اختلاف کا وہ کردار نہیں ہے یا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے پارلیمانی نظام کے اندر۔ پھر یہاں پر ہمیں اختیارات کا ناجائز استعمال بھی نظر آتا ہے، یا آپ اس کو سیاسی رشوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ صدارتی طرز حکومت میں سیاسی رشوت بھی نظر آتی ہے، چونکہ صدر کے اختیارات ہوتے ہیں وسیع اور بعض اوقات انتخابات میں کامیابی کے بعد وہ اپنے حامیوں کو، اس کے حامی یعنی وہ لوگ، ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے انتخابات میں کامیاب کروایا، جنہوں نے حمایت کی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے جس وقت الیکشن میں حصہ لیا تھا صدر نے، ووٹ بینک بڑھوایا، تو پھر کامیابی کے بعد صدر ان کو سیاسی رشوت میں عہدے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چونکہ صدارتی انتخابات کے دوران بڑی رقم خرچ ہوتی ہے اور اس رقم کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خفیہ فنڈز کے ذریعے سے فراہم کیا جاتا ہے۔ خفیہ فنڈز مطلب وہ لوگ جو حمایت کر رہے تھے، جنہوں نے صدارتی انتخاب پر بہت سارا پیسہ خرچ کیا تھا، اب انتخابی نتائج کے بعد وہ گروپس، وہ لوگ جنہوں نے صدر پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، اب وہ صدر سے امید کر رہے ہیں کہ صدر جو ہے وہ ان کے درمیان مختلف عہدے جو ہے وہ تقسیم کرے گا یا انہیں دے گا، اور صدر ایسا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب انتظامیہ جو ہے یا صدر جو ہے وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے جن لوگوں نے صدر کی مدد کی ہوتی ہے اس وقت، ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وزراء کی جو بڑی تعداد ہے وہ پھر یہ سیاسی رشوت وصول کرتی ہے اور انہیں دی جاتی ہے۔ ان میں سے کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے، کسی کو سفیر بنایا جاتا ہے، ججز بنایا جاتا ہے، تو بعد ازاں پھر وہ جب کام کرتے ہیں اپنا تو سیاسی دباؤ ان پہ ہوتا ہے، سیاسی دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں وہ جو لوگ خاص طور پہ نااہل ہوتے ہیں اور جو سیاسی رشوت کے طور پہ عہدے لیتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں، تو بعض اوقات پھر وہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں اس کا نقصان جو ہے وہ پورے ملک اور پوری قوم کو ہو رہا تھا کہ مخصوص لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پہ جو عہدے دیے گئے ہیں اور اب وہ نااہل ہیں اور صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔
پھر اس میں وزراء کی حیثیت، پارلیمانی نظام میں وزراء جو ہیں وہ ایک ٹیم کی طرح سے کام کرتے ہیں اور حکومت چلانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ان کا کردار جو ہے وہ قابل ستائش ہوتا ہے. کابینہ کے جو اراکین اور وزیر اعظم وزراء کے مشورے کو نظر انداز نہیں کرتے، لیکن صدارتی طرز حکومت میں جو ہے وزراء کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی ہے. ان کی نہ تو کوئی سیاسی بنیاد ہوتی ہے اور نہ ہی اہمیت. وہ صدر کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. جب تک صدر چاہتا ہے وہ اپنے عہدوں پر کام کرتے رہتے ہیں. صدر جب چاہے انہیں عہدے سے فارغ بھی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں غلط فیصلوں کا خطرہ اس نظام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ صدارتی نظام میں فیصلے کرنے کا اختیار چونکہ صدر کے پاس ہوتا ہے، وہ وزراء سے مشورہ کرنا یا ان کے مشورے کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہوتا. پھر حزب اختلاف کا کردار بھی ہمیں یہاں پہ مؤثر انداز میں نظر نہیں آتا. وزراء بھی جو ہے وہ اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہ سکتے ہیں جب تک صدر چاہے گا. تو پھر اس طرح سے ہمیں اہم فیصلے صدر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو فرد واحد کا فیصلہ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو صدارتی نظام میں غلط فیصلوں کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے. پھر غیر لچکدار حکومت ہے، وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. صدر کی پالیسیاں خواہ کتنی ہی غلط ہوں، ملک کے لیے خطرناک ہوں، نقصان دہ ہوں، انہیں ہر صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ صدر کی جو مقررہ مدت ہے اس سے قبل اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو وقت، حالات، ضروریات اور بدلتے ہوئے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. پھر یہ غیر تجربہ کار حکومت بھی ہے. صدارتی نظام میں صدر جو ہے وہ ذاتی پسند کی بنا پر کسی کو بھی وزیر مقرر کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ تجربہ کار ہو، نہ اہل ہو. تو چونکہ صدر کو عوام منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی چھوٹی سی بات پہ بھی، ذرا سی بات پہ بھی کسی کو ہیرو بنا کے صدر منتخب کر سکتے ہیں. اور پھر صدر کی کابینہ کے لوگ بھی نا تجربہ کار ہو سکتے ہیں اور نا تجربہ کاری کا خمیازہ پھر کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ ملک کو، قوم کو اٹھانا پڑتا ہے. تو بچے ہم نے یہ ہمارا ٹاپک اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بچوں ہم لوگوں نے صدارتی طرز حکومت پڑھا، پارلیمانی طرز حکومت پڑھا. بچوں صدارتی طرز حکومت کی اپنی خوبیاں، اپنی خامیاں ہیں. پارلیمانی طرز حکومت کی اپنی خوبیاں، اپنی خامیاں ہیں. ہم دو ٹوک الفاظ میں کسی بھی نظام کے حق میں بات نہیں کر سکتے اور کسی کی مخالفت کا فیصلہ ہم نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے کہ ایک نظام ایک ملک میں کامیاب ہو تو وہی نظام دوسرے میں ناکام ہو. ہر ملک نے اپنے حالات، اپنے عوامی رجحانات، عوامی خواہشات، اپنی سیاسی ضرورتوں کے مطابق نظام کو اپنانا ہے اور پھر بوقت ضرورت اسے حالات کے مطابق تبدیل بھی کرنا ہے. تبدیلی کی کوشش بھی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اس کا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو، ملک کی سیاسی اور معاشرتی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکے سسٹم. تو یہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا نظام جو ہے وہ کہاں پہ کامیاب اور کہاں پہ ناکام ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی طور پہ ہم نہیں کر سکتے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو یہاں پہ جو ہے وہ صدارتی طرز حکومت جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے.